हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज को जो मैं रिएक्शन वीडियो लेकर गई हूँ, उस वीडियो का टाइटल है मुसलमानों की तारीख, और ये वीडियो है अल्लामा क़यामरज़मान आज़मी। नाम थोड़ा सा टफ़ है, मुझे लेने में भी नहीं हो रहा है। चलिए आप समझ जाइएगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये वीडियो लिया है मैंने मुफ़ाकिर इस्लाम अल्लामा क़यामरज़मान जी के चैनल से। इस वीडियो में क्या बताएंगे तो वीडियो देख के पता चलेगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप मेरे चैनल पर नए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए चलिए वीडियो देखते हैं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करते हैं। मैं एक बार फिर से कह रही हूँ, आई एम सॉरी, ये नाम बहुत ज़्यादा ही टफ़ है, मैं ले नहीं पा रही हूँ, उसके लिए मुझे माफ़ कीजिएगा। आइए चलिए वीडियो देखते हैं। आप अंदाजा फरमाएं, मुसलमानों की तारीख का जायजा लें तो आप ये महसूस करेंगे कि सहराए अरब से मुसलमान निकले और इंसान की खुसूसियत यह है कि इंसान अगर किसी तकलीफ देह जमीन से निकले, किसी ब्याबो गया जमीन से निकले और किसी सब्जाजार और गुलजार में पहुंच जाए तो वहां के माहौल को कबूल कर लेता है। दुनिया में बहुत सी कौमों ने तर्क वतन किया है। मैं लफ्ज़ हिजरत का नाम नहीं दूंगा, उसे बड़ा रुसवा कर दिया है बहुत से लफ्ज़ हिजरत को, शहीद हो अरब को। तर्क वतन किया है। मुसलमान ने भी हिजरत की है। हिजरत वो होती है जो दीन के लिए हो। दुनियावी जरूरतों के लिए तर्क वतन का नाम हिजरत नहीं है। तो मुसलमानों ने हिजरत की। दुनिया की बहुत सी कौमें एक वतन से दूसरे वतन, एक मुल्क से दूसरे मुल्क, एक शहर से दूसरे शहर, एक जगह से दूसरी जगह आती हैं और जिस मकसद के लिए जाती हैं वैसे ही सामान्य सफर उनके साथ होता है। अगर वो तिजारत के लिए जाती हैं तो माले तिजारत साथ होता है, उसके नमूने साथ होते हैं। अगर फतेह ममालिक के लिए जाती हैं तो फौज साथ होती है, इक़्तिदार साथ होता है, सरमाया साथ होता है। अगर हुसूल तालीम के लिए जाते हैं तो किताबें साथ होती हैं। जिस मकसद के लिए इंसान जाता है वैसे ही सामान्य सफर होता है। मुसलमानों के सफर की तारीख बता रही है कि मुसलमान एक मकाम से दूसरे मकाम तक मुंतकिल हुआ, सहरा से निकला और दुनिया के सारे बरवज़े आज़मों पहुंच गया। तो उसके साथ दौलत हो या ना हो, सरमाया हो या ना हो, माल हो या ना हो, हत्ता कि बीवी बच्चे हो या ना हो, एक चीज हमेशा उसके साथ रही है और वो अल्लाह की किताब है और सरवरे कायनात का दामन है। हमारी 1400 साला तारीख सफर बता रही है, तारीख हिजरत बता रही है, तर्के वतन की तारीख बता रही कि हम जहां भी गए हैं, माल हो या ना हो, सरमाया हो या ना हो, बीवी बच्चे हो या ना हो, दौलत हो या ना हो, इक़्तिदार हो या ना हो, कुरान हमारे साथ रहा है, नबी की सुन्नत हमारे साथ रही है, शरीयत मुतहरा हमारे साथ रही है। और हमने एक लम्हे के लिए भी किसी जमीन पर कुरान के निजाम का सौदा नहीं किया है, कंप्रोमाइज नहीं किया है बातिल से। आप जरा सोचिए, सहराए अरब से, अरब की सरजमीन से, डेजर्ट से मुसलमान निकले, रोम पहुंचे। रोम की जमीन बड़ी खूबसूरत जमीन है, तो काबा रोम में क्यों नहीं बनाया गया? स्विट्जरलैंड में क्यों नहीं उतरा? सहरा में क्यों? मेरे आका को मेरी कैस मिजाजी थी पसंद, मेरे आका को मेरी कैस मिजाजी थी पसंद, इसलिए खुद उतर आई है सहरा के करीब। ये इसलिए सहरा में काबा मुकद्दसा, जो पहली जमीन है जो बुरी इस कायनात में, वहां इसलिए है कि मुसलमान वहां जाए तो शहर देखने के लिए नहीं, बहारें देख लिए कि नहीं, फूल देख लिए कि नहीं, बाजार देख लिए नहीं, सिर्फ अल्लाह का घर देखने के लिए, नबी का गुंबद खजरा देखने के लिए। तो वहां से लोग निकले। निकलने का मकसद ये बिल्कुल नहीं था कि वो दौलत कमाएंगे। दौलत तो एक जुज़वी चीज है जो मिल ही जाती है। निकलने का मकसद इस्लाम की दावत थी। सही बात। वो जिस जमीन पे जाते थे इस नियत से जाते थे कि हम यहाँ इस्लाम का पैगाम पहुंचाएंगे,
اس لیے کہ میرے آقا نے فرما دیا تھا جعلت لی الارض کلھا مسجدا، میرے لیے پوری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی. the entire earth، پوری زمین سجدہ گاہ ہے میرے لیے. کبھی آپ نے سوچا کہ میرے آقا نے کیوں فرمایا تھا؟ شارحین حدیث یہ کہہ کر کے قلم بند کر دیتے ہیں کہ دراصل اسلام سے پہلے مذاہب میں عبادت کا جو مزاج تھا وہ کسی گھر میں تھا، لیکن اسلام نے یہ اجازت دی ہے کہ تم جہاں کہیں بھی ہو، خواہ مسجد ہو یا نہ ہو، دکان ہو، گھر ہو، مکان ہو، صحرا ہو، بازار ہو، وقت آ جائے تو سجدہ کرو. یہ پوری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے. یہ وسعت ہے. اللہ کے رسول کا دین عالمگیر رسول تھا، ان کا نظام عبادت بھی عالمگیر نظام عبادت ہے. پوری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی. اور دوسری وجہ یہ تھی کہ جو سجدہ گاہ ہوگی وہاں گناہ نہیں ہوگا. یعنی مسجد سجدہ گاہ ہے، وہاں گناہ نہیں ہوگا، وہاں زنا نہیں ہوگا، وہاں جھوٹ نہیں ہوگا، وہاں شراب نہیں ہوگی، وہاں برائیاں نہیں ہوگی. تو اللہ کے رسول نے زمین کو سجدے کی طہارت دے دی ہے. یہ پوری زمین سجدہ گاہ ہے. مومن تو کہیں گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے. جہاں سجدہ ہوگا وہاں گناہ کیسے ہوگا؟ دنیا میں زمین کا احترام کرنے والوں میں کسی کے پاس ایسا کوئی جملہ ہے جو میرے آقا نے فرمایا ہو کہ ہم نے پوری زمین سجدہ گاہ بنا دی ہے؟ پورے کرۂ ارض کو اللہ کے رسول نے سجدے کی طہارت دے دی ہے، سجدے کا تقدس دے دیا ہے. اور یہی نہیں، پانی نہیں ہے تو یہ مٹی تمہاری طہارت کا ذریعہ ہے. میرے عزیز ساتھیوں، ایک تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ پوری زمین سجدہ گاہ بنائی گئی ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ تم زمین پہ کہیں جاؤ، سجدہ کرنے کے ارادے سے جاؤ. اگر تم کسی بھی زمین پر، نئے علاقے پر، نئی زمین میں سجدہ کرنے کے ارادے سے جاؤ گے تو وہ زمین تمہارے قدموں میں جھک جائے گی اور تمہارا احترام کرے گی، اور وہ زمین تمہارے قبضے میں دے دی جائے گی. یہی وجہ ہے کہ مسلمان صحرائے عرب سے نکلے اور جس زمین پہ پہنچے وہ زمین مفتوحہ ہو گئی، وہ زمین چھپ گئی. انہوں نے سجدوں سے آباد کر دیا اس سرزمین کو. آج لاکھوں مسجدیں دنیا کے ہر مقام پر مسلمانوں کی آمد اور ان کے مذاق سفر کی گواہی دیتے ہوئے نظر آتی ہیں. مسلمان روم پہنچا. روم حسین ملک تھا، مگر مسلمان دامن نگاہ بچائے بچائے گزر گیا. روم کو اس نے مصطفیٰ کا حسن دیا، مگر جھوٹے نگوں کی ریزہ کاری سے متاثر نہیں ہو سکا. مسلمان ایران میں پہنچا. ایران ہی بڑا خوبصورت ملک ہے. شعلہ سرخ کے پوجنے والوں کا وجود بھی شعلہ سرخ اور دامن سرخی کی طرف سے ہے. وہ بھی پھولوں کی زمین ہے، نکھتوں کی زمین ہے، بہاروں کی زمین ہے. ایسی زمین ہے کہ ہمارے ہاں جتنی نکھتیں آئی ہیں وہیں سے آئی ہیں. یہ گلاب ہے، یہ نسرین ہے، یہ نسترن ہے، یہ سب پرشین ہے. جہاں مگر آپ نے دیکھا کہ آتش کدے کنارے مسلمان نے کھڑے ہو کر کے اپنے رب کی تکبیر بلند کی، سجدہ کیا. آتش کدے کو پوجا نہیں، اور صرف چوتھائی صدی کے اندر پورا ایران اسلام کے دعوت میں آ گیا. ایسا نہیں کہ ان کا کوئی فلسفہ نہیں تھا، ان کے پاس کوئی نظام نہیں تھا، ان کے پاس کوئی فکر نہیں تھی، وہ جنگل میں رہتے تھے. ایسا نہیں ہے. وہ کسرا کا ملک تھا، نوشیرواں کا ملک تھا، اوستا کا نظام تھا. اس کے باوجود وہ اسلام کے دامن سے وابستہ ہوئے اپنی فکر اور اپنا نظام چھوڑ کر کے. اس لیے کہ مسلمان صاحب کردار تھا، مسلمان مصطفیٰ کے اخلاق کا امین تھا، مسلمان کے پاس قرآن جیسا نظام زندگی اور کتاب الہی تھی. مسلمان ہندوستان بھی آیا. یا بیرود گنگا وہ دن ہے یاد تجھ کو اترا تیرے کنارے جب کارواں ہمارا. اور انہوں نے اس سرزمین کو بھی خواجہ اعظم کی برکت سے سجدوں سے آباد کیا. آپ اندازہ فرمائیں، مسلمان چائنا میں پہنچا، قیدی بن کے پہنچا، لیکن قید خانے سے نکلا تو ہزاروں افراد کلمہ پڑھتے ہوئے نکلے. ہمارا انداز سفر بتا رہا ہے کہ ہم جہاں گئے دین کے ساتھ گئے ہیں. ہم نے کبھی بھی کمپرومائز نہیں کیا ہے کسی تہذیب سے. کمپرومائز وہ کرتا ہے جس کی اپنی کوئی تہذیب نہ ہو اور جس کی تہذیب قرآن کے سانچے میں ڈھلی ہو. وہ کمپرومائز نہیں کرتا. اب اس لیے کہ قرآن پاک نظام زندگی اور آئین ہے، اللہ کا نازل کیا ہوا کلام.
ہم جہاں بھی گئے قرآن لے کے گئے، مگر قرآن لے کے گئے ہم چین گئے، ہم یورپ گئے، ہم ایران گئے، دنیا کے دوسرے ملکوں میں گئے، اس زمینوں میں گئے جہاں کے عربی بولی نہیں جاتی، عربی سمجھی نہیں جاتی۔ قرآن ہمارے پاس تھا مگر انہوں نے قرآن کو کیسے قبول کیا؟ آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو قرآن دیا تھا اور قرآن بنا دیا تھا۔ دنیا ان قرآنوں سے نگاہیں بند کر سکتی تھی جو غلافوں میں چھپے ہوئے ہوں، مگر ان قرآنوں سے نہیں جو زندگیوں سے چھلک رہے ہیں۔ ہر مسلمان کی زندگی قرآن کے سانچے میں ڈھلی تھی۔ لوگ مسلمان کو دیکھتے تھے، قرآن سمجھ میں آتا تھا، قرآن پاک پر ایمان ہو جاتا تھا، چاہے عربی آئے یا نہ آئے، قرآن پاک کی زبان سمجھے نہ سمجھے۔ آج ہزاروں الزامات ہیں امت مسلمہ پر، یہ ایک ایسی قوم ہے، پسماندہ قوم ہے، جاہل قوم ہے، ٹیررسٹ قوم ہے، دہشت گرد قوم ہے، آتنکواد رکھنے والی قوم ہے۔ میں کہتا ہوں 1.50 کروڑ مسلمان اگر قرآن کے سانچے میں ڈھل جاتے تو دنیا کی کوئی قوت ہم پہ الزام لگا ہی نہیں سکتی تھی۔ گائز واقعی میں یہ ویڈیو بہت اچھی تھی۔ صحیح بات ہے کہ مسلمان قرآن کو زیادہ مانتے ہیں اور جہاں بھی جاتے ہیں اپنا دین پھیلاتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہے کہ وہ اپنے دین سے پیچھے نہیں ہٹتے، چاہے ان کے اوپر کتنے بھی ظلم ہو، چاہے کچھ بھی ہو۔ تو قرآن تو 1400 سال پہلے سے ہی ہے اور آسمان سے اتری ہے قرآن، تو اس کو کوئی بھی بدل نہیں سکتا، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا۔ قرآن پاک ایسی چیز ہے۔ تو یہ ویڈیو واقعی میں بہت اچھی تھی۔ آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، میری ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے اور میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔